إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ ہم لوگ توبہ کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے. توبہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں. گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں لوگوں نے گناہ کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے. ایک چھوٹا گناہ اور دوسرا بڑا گناہ. چھوٹا اور بڑا کہہ کر کے لوگ آسانی سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، جبکہ گناہ کہتے ہی اسے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اللہ کی ناراضگی اگر حاصل ہو، اگر اللہ ناراض ہو تو وہ ہے گناہ. گناہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام کرنا بڑا گناہ ہے. محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور گناہ کرنے سے خود کو روکے رکھیں. ہمارے اسلاف نے، ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ بزرگ جو گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ کرنا کفر کے نزدیک پہنچا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کفر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور لوگ گناہ کرتے کرتے کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور آخرکار ایسے لوگوں کا انجام جہنم میں ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جب ایک بندہ مومن گناہ ہونے کے سبب اپنے اندر پچھتاوا محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اس گناہ سے رجوع کرتا ہوں اور تیرے پاس آتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. یہ توبہ ہے. ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک پیاسا انسان جب پیاس سے پانی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے تو جب اسے پانی مل جاتا ہے. جب ایک انسان جو باپ نہ بن سکتا ہو جب وہ باپ بنتا ہے اور وہ انسان جو راستہ بھول گیا ہو جب اسے آخر کا راستہ مل جاتا ہے، تو ان لوگوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اسے گڑ گڑا کے کہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. تو اللہ کو یہ ادا بے حد پسند ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ کسی بھی وقت اللہ کا بندہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت اسے فوراً معاف کر دے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے، اپنے رب سے توبہ کرنے کے معاملے میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے دیری نہ کرو، جلد از جلد توبہ کر لو. جیسے ہی احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے، جیسے ہی احساس ہو کہ اللہ ناراض ہے، فوراً توبہ میں گر جانا چاہیے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے. یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس آیت کا مقصد بھی یہی ہے. توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب روح حلق میں آ پہنچتی ہے، جسے عربی میں غرغرہ کہا گیا ہے. اگر اس وقت کوئی انسان پچھتاوے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، چاہے وہ سچے دل سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا. اس سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر انسان اللہ کے حضور توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ تڑپتا رہتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے، گویا کہ اسے ایسا لگتا ہے
کہ اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے اور وہ کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے اور اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب ظالم گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے ناک میں مکھی آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے اس بات کا پچھتاوا نہیں ہوتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، اللہ اسے ناراض ہے اور اللہ اس کو کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو بندہ مومن ہیں، ایسا ہو کہ اگر ان کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے اور وہ گناہ بڑھتے 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 آسمان تک پہنچ جائے، بادلوں میں سما جائے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب وہ سر جھکاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اتنے گناہ کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے اور اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی کہ تم نے کتنے گناہ کیے تھے، کتنے گناہ تم نے اپنے اوپر لادے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی تم نے توبہ کیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے جو توبہ کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔